बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अपना चैनल कोई सलेमान टीवी। नाज़रीन कराम, अगर आपने इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको मेरी दरख्वास्त है कि अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इलाकाई और मुल्की सतह पे जो भी डेवलपमेंट है, सियासी और माशी तौर पे जो भी वो आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। आज मैं आपको हल्का NA 193 जो ज़िला राजनपुर में है उसके बारे में एक तज्ज़िया पेश करूँगा, क्योंकि वहाँ पे एक ऐसी ड्रामाई सूरत इख्तियार कर गया है वो हल्का कि तमाम लोग हैरान व परेशान हैं कि इसको कैसे मैनेज किया जाएगा और इसमें कौन असल उम्मीदवार है PDM का, इस पे मैं आपसे बात करूँगा। लेकिन इससे पहले आपको ये बता दूँ कि मुल्की सतह पे जो सियासी और माशी सूरत हाल है उसमें इसहाक डार साहब तो ये कह चुके हैं कि ये मुल्क इस्लाम के नाम पे बना था और अल्लाह के हुक्म पे बना था और इसकी हिफाजत भी अल्लाह ने करनी है। यानी तदबीर और तकदीर के जो मामलात हैं वो अब अ, डार साहब अल्लाह पे छोड़ रहे हैं, तदबीर करना छोड़ दी और तकदीर पे उनकी दुआ भी है और उन्होंने फरमाया है कि इस मुल्क का अल्लाह हामी व नासिर हो। इससे पहले मोहतरमा मरियम नवाज़ जब तशरीफ़ लाईं तो उन्होंने भी कहा कि इसहाक डार पे एतमाद करें और उसके बाद अल्लाह पे यकीन करें कि वो पाकिस्तान के जो इस वक़्त की सूरत हाल है वो उसको ठीक कर लेंगे और मुल्क बेहतरी के रास्ते पे चल पड़ेगा। जहाँ तक है कि कौमी असम्बली की जो तहरीक इंसाफ की नशिस्तें थी वो उन पे रिज़ाइन कर चुके, इस्तीफ़े दे चुके और इस्तीफ़े मंजूर भी हो चुके हैं। उसके बाद पंजाब असम्बली और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली को तहलील कर दिया गया है। ना तो कौमी असम्बली की यानी आम इंतखाबात का कोई अभी तक फ़ैसला हुआ है और ना ही सूबाई असम्बलियों की कोई डेट दी गई है, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं मुल्क की जो सियासी सूरत हाल है वो कितनी गंभीर है और आगे क्या होने वाला है इसका कोई पता नहीं है। लेकिन इस वक़्त जो फ़ौरी सूरत हाल पैदा हुई है, जो सियासी हालात में एक तब्दीली आई है, वो ये है कि मुल्क में 33 कौमी असम्बली के इलेक्शन होने जा रहे हैं और उसमें तहरीक इंसाफ की जानिब से उनके लीडर इमरान खां ही 33 हलकों में इंतखाबात लड़ेंगे। ये तो एक मजमूई सूरत हाल मैंने आपको बता दी कि न तो आम इंतखाबात का पता है, न और सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात का अभी पता चल रहा है कि वो होंगे या नहीं होंगे। ताहम जो इस वक़्त फ़ौरी सूरत हाल है वो ये है कि 33 कौमी असम्बली के हलकों में इलेक्शन होना है और इस वक़्त जो फ़ौरी है वो ज़िला राजनपुर का हलका है जिसमें जिसकी तफ़सील मैं आपको बताना चाहता था कि ये हलका सरदार जाफ़र खां लगारी की वफ़ात पा जाने के बाद खाली हुआ है और उसमें ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है। इस इंतख़ाब में जहाँ सरदार जाफ़र खां लगारी और उसकी बेगम मोहतरमा मीना बीबी वो काम कर रही हैं, यकीनन उनका वो सियासी सफ़र उनका जारी रहना है। वो अपने तौर पे उम्मीदवार वहाँ पे चूँकि वो ख़ुद इलेक्शन नहीं लड़ सकती थीं और जो तहरीक इंसाफ की एक पॉलिसी के मुताबिक तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खां ही वहाँ पे इलेक्शन लड़ेंगे। उसके मुकाबले में आपने देखा होगा कि सरदार अवैस खां लगारी और सरदार जमाल खां लगारी ने अपने उस नौजवान साहबज़ादे को सरदार अम्मार अवैस लगारी को मैदान में उतारा है, अगरचे वो उनका हल्का भी नहीं है, ताहम एक असर व रसूख तो है वहाँ पे। लेकिन मीना बीबी को जो इस इंतखाबात में जो मिलेंगे हमदर्दी के वोट और उसके बाद सरदार जाफ़र खां लगारी ने जितना काम किया है वहाँ यकीनन उन्होंने मुलाज़मतें भी दी होंगी, वहाँ पे तरक्याती काम भी करवाए हैं, तो उसका ज़्यादातर फ़ायदा
باہر اس امیدوار کو ہوگا جس کے ساتھ محترمہ مینا بی بی ہے، اور ان کے ساتھ سردار محسن لغاری ہے، اور دوسرا جو وہاں پہ ایک قداور شخصیت ہے دریچک خاندان میں، وہ سردار نصر اللہ دریچک ہیں، جو ایک عرصے سے الیکشن لڑ رہے ہیں، اور وہ الیکشن لڑنا بھی جانتے ہیں، اور ان کے لوگوں میں بہت سارے تعلقات ہیں، وہ لوگوں کے کام بھی آتے ہیں۔ عجیب صورتحال یہ پیدا ہوئی ہے، ایک عجیب ڈرامائی آپ سیاست وہاں پہ دیکھیں کہ پی ڈی ایم میں اتنی جماعتیں شامل ہیں، لیکن مسلم لیگ نون کی طرف سے سردار عمار اویس لغاری کو مسلم لیگ نون کا ٹکٹ دیا گیا ہے۔ دوسری طرف گرچانی قبیلے کے سردار جو آئی جی پولیس رہے ہیں، وہ ریٹائرڈ آفیسر ہیں، ان کو پیپلز پارٹی نے ٹکٹ دے دیا ہے۔ اسی طرح اب تین امیدوار ہو گئے، ایک تحریک انصاف کا امیدوار جو اپنا عمران خان ہے، دوسرا سردار عمار اویس لغاری ہیں جو مسلم لیگ نون کے امیدوار ہیں، تیسرے امیدوار وہ گرچانی سردار ہیں، سردار اطہر گرچانی، ان کو پاکستان پیپلز پارٹی نے اور زرداری صاحب نے ٹکٹ دے دیا ہے۔ چوتھا امیدوار تحریک لبیک کا بھی ہے، وہ بھی انتخابات میں حصہ لے رہا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا پی ڈی ایم ٹوٹ گئی ہے، یا پی ڈی ایم علیحدہ علیحدہ ہی حصہ لے رہی ہے، جس میں زرداری صاحب نے اپنا امیدوار کھڑا کر دیا ہے، مسلم لیگ نون نے اپنا امیدوار کھڑا کر دیا ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب پی ڈی ایم کے دو اہم امیدوار اس میں حصہ لے رہے ہوں تو جیت کس کی ہو سکتی ہے؟ میرے خیال میں یہ کامن سینس کی بات ہے کہ جو جیت ہے وہ یقیناً تحریک انصاف کے حصے میں آئے گی، کیونکہ آصف زرداری خود بھی الیکشن میں حصہ لینے کے لیے، اس میں کمپین کرنے کے لیے وہاں آئیں گے، اور یقیناً بلاول بھٹو زرداری بھی وہاں آئیں گے، اور اس کے ساتھ مسلم لیگ نون کی طرف سے مریم نواز بھی پتہ چلا ہے کہ وہ تشریف لا رہی ہیں۔ یہ دونوں مقابلے جو جماعتیں آپس میں مقابلے میں آ چکی ہیں، تو ان کا کیا وہاں پہ بات ہوگی الیکشن لڑنے کے لیے، لوگوں کو بتانے کے لیے آخر کیا ان کے پاس ہوگا کہ وہ کیوں پیپلز پارٹی کے امیدوار کو ووٹ نہ دیں اور کیوں مسلم لیگ کے امیدوار کو ووٹ دیں، جبکہ یہ تحریک انصاف کے مقابلے میں دو بڑی پارٹیاں ہیں، اور اس میں یقیناً ان کو نقصان ہوگا، لغاری خاندان کو بھی نقصان ہوگا، اور اس میں گرچانی قبیلے کے دو آدمی، جس میں سردار شیر علی گرجانی ہیں، وہ ڈپٹی اسپیکر رہے ہیں پنجاب اسمبلی کے، وہ مسلم لیگ نون کے ساتھ ہیں، اور دوسرا حصہ جو پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے وہ سردار اطہر خان گرجانی کے ساتھ ہوگا۔ گرجانی قبیلہ تقسیم ہو جانے کی وجہ سے یہ نقصان گرجانی قبیلے کو ہوگا، یہ پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی اس میں نقصان ہوگا، اور مسلم لیگ نون کو بھی اس میں نقصان ہو سکتا ہے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ مقامی سطح پہ جو قیادت ہے وہ سردار نصر اللہ خان دریشک اور باقی جتنی بھی وہاں پہ قومیں ہیں، جتنے بھی قبیلے ہیں، وہ تقسیم تو ضرور ہے۔ کوئی سردار عمار اویس کو ووٹ دینا چاہتا ہے، اور کوئی گرچانی صاحبان کو دینا چاہتا ہے، تاہم اس کی جو حتمی شکل ہے وہ یقیناً کچھ دنوں کے بعد سامنے آئے گی، جب دونوں طرف سے جلسے ہوں گے۔ مسلم لیگ نون کی طرف سے مریم نواز بھی وہاں پہ آئے گی، اور پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے زرداری صاحب خود بھی تشریف لا سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ بلاول بھٹو بھی وہاں آئیں گے۔ تو یہ ایک دلچسپ مقابلہ ہے جو ضلع راجن پور کی تحصیل جام پور میں حلقہ این اے 193 میں ہونے جا رہا ہے۔ اس میں آپ کو میں بتاؤں کہ سردار محسن خان لغاری جو ان کے سیاسی جانشین ہیں سردار جعفر خان لغاری کے، اور جو اعلان کیا گیا تھا وہ ان کے ساتھ بھرپور طور پہ ان کا ساتھ دے رہے ہیں۔ اسی طرح لغاری خاندان کا جو ایک گروپ ہے سردار مقصود خان لغاری کا، اور ان کے صاحبزادے سردار محمد خان لغاری، وہ بھی مینا بی بی کے امیدوار، جیسا کہ پہلے میں نے عرض کیا ہے کہ تحریک انصاف کے قائد عمران خان ہی الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں، اور سارے کے سارے
اس کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اب الیکشن بھی قریب آ رہا ہے اور جلد ہی وہاں پہ سیاسی لوگ جلسے جلوسوں کے لیے بھی آئیں گے۔ ایک ایسی سیاسی وہاں پہ ایک کھچڑی پک رہی ہے کہ اس میں اگرچہ سردار عمار اویس لغاری ایک نوجوان رہنما ہے، لیکن وہ اس کا الیکشن پہلا الیکشن ہے جام پور میں۔ وہ اگر ہار بھی جائیں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، اور لیکن سردار شیر علی گرجانی کا ضرور اس میں نقصان نظر آتا ہے کہ انہوں نے پہلے ہی الیکشن میں ان کو دعوت دے دی۔ اگر وہ کامیاب ہو گئے تو کامیابی میں آپ دیکھیں گے یہ 2-4 مہینے کا الیکشن ہے، اس کے بعد پھر گرجانی اور لغاریوں کے درمیان بھی ایک تنازع پیدا ہوگا کہ اب الیکشن اس پہ کون لڑے گا۔ تاہم جو اس وقت سیاسی پوزیشن ہے اس کی، تو اس میں 4 امیدوار حصہ لے رہے ہیں۔ جیت کس کا مقدر ہوگی؟ حالات اور قرائن بتاتے ہیں کہ جو پی ڈی ایم ہے وہ ٹوٹ چکی، کیونکہ پیپلز پارٹی کا امیدوار بھی وہاں میدان میں ہے اور نون لیگ کا بھی ہے، اور ان کے لیڈر بھی اب آئیں گے اور اپنی الیکشن کی مہم چلائیں گے۔ تاہم اس پہ میں آپ کو وقتاً فوقتاً اس الیکشن جو حلقہ این اے 193 میں ہو رہا ہے، اس کی وقتاً فوقتاً میں آپ کو جو پیش رفت ہوگی وہ آپ کو آگاہ کرتا رہوں گا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔